بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 116 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے قسطنطنیہ پر حملہ۔ سن 48 ہجری میں امیر معاویہ نے قیصر کی طاقتوں کا اندازہ کرنے کے بعد مناسب سمجھا کہ اب قیصر کی دارالسلطنت قسطنطنیہ پر بھی بحری حملہ کر کے قیصری روح کو مٹا دیا جائے، اور آئندہ کے لیے عیسائیوں کے حوصلوں کو ایسا پست کیا جائے کہ وہ اسلامی حدود کی طرف نظر بھر کر نہ دیکھ سکیں۔ انہوں نے قسطنطنیہ پر فوج کشی کرنے کا ارادہ فرما کر مکہ مکرمہ میں اعلان کرا دیا کہ قسطنطنیہ پر مسلمانوں کا حملہ ہونے والا ہے۔ صحابہ کرام میں چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مشہور تھی، اور سب کا معلوم تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلا لشکر میری امت کا جو قیصر کے شہر پر حملہ ہوگا وہ مغفرت یافتہ ہے۔ لہذا صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، حسین ابن علی، ابو ایوب انصاری اور وغیرہ اور سب مغفرت کی شوق میں آ کر شریک لشکر ہوئے۔ ایک عظیم و شان لشکر مرتب ہوا گیا، اور سفیان بن عوف کی سپہ سالاری میں قسطنطنیہ کی جانب روانہ ہوا۔ سفیان بن عوف کی متحدی میں اپنے بڑے بیٹے یزید کو بھی، جو سائفہ فوج کا افسر تھا، ایک حصہ فوج کا سپہ سالار بنا کر روانہ کیا گیا۔ یہ لشکر بحری راستے سے روانہ ہوا۔ ایک بحری راستے سے بھی قسطنطنیہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ مسلمانوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، چونکہ فصیل شہر مضبوط اور شہر کا محل وقوع قدرتی طور پر بے حد مضبوط تھا، لہذا یہ محاصرہ اور مسلمانوں کا حملہ کامیاب نہ ہو سکا۔ بعض بڑے بڑے جان باز شیر مرد اسلامی لشکر شہید ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اسی محاصرہ میں ہی وفات پائی اور فصیل شہر کے نیچے دفن کیا گیا۔ سردی کی شدت اور قدرتی موافقت کے سبب حضرت مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کیے بغیر واپس چلے آئے۔ بظاہر یہ حملہ ناکام ثابت ہوا، کیونکہ قسطنطنیہ پر مسلمانوں کا قبضہ نہ ہو سکا، لیکن نتائج کے اعتبار سے مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ یعنی قیصر اور قیصری لشکر نے مسلمانوں کے واپس چلے جانے کے بعد کہ بہت سے غنیمت سمجھا، اور اس کے بعد قیصر کی طرف سے کسی حملہ آوری کا خطرہ بالکل دور ہو گیا۔ وہ تمام علاقے جو اب تک مسلمانوں اور عیسائیوں کے متنازع چلے آ رہے تھے، مستقل طور پر مسلمانوں کے قبضہ و تصرف میں آ گئے۔ سن 52 ہجری میں حضرت امیر معاویہ نے عقبہ بن نافع کو مصر اور برقہ اور سوڈان کا سپہ سالار بنا کر بھیجا، اور بعد میں 10,000 کا لشکر ان کے پاس بھیج کر حکم دیا کہ مغرب کی جانب بر اعظم افریقہ کو فتح کرتے ہوئے چلے جائیں۔ بربری لوگوں کی اب تک یہ حالت رہی تھی کہ جب کبھی اسلامی لشکر ان کے علاقے میں پہنچتا وہ مسلمانوں کے فرما بردار بن جاتے، اور جب مسلمانوں کو غافل اور دوسری طرف مصروف دیکھتے تو باغی ہو کر اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیتے۔ عقبہ بن نافع نے مصر اور برقہ سے گزر کر مغرب یعنی تیونس اور طرابلس پر حملہ کیا، اور اس تمام علاقے کو فتح کرنے کے بعد مغرب اور اسبست یعنی تلمستان اور الجزائر الجیریا کی طرف بڑھے۔ اس سال مکران اور بلوچستان کے عامر عبداللہ بن سوار نے سنیوں کی تعذیب کے لیے سندھ پر حملہ کیا، اور سنیوں نے جو پہلے سے جنگ کی تیاری کی ہوئے تھے مقام کہکان میں جم کر مقابلے کیا۔ عبداللہ بن سوار میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ ان کے بعد حلب بن ابی سغیرہ نے سندھ پر انتقاماً چڑھائی کی اور سندھ کا ایک بڑا حصہ فتح کیا۔ اسی سال یعنی 52 ہجری میں مغیرہ بن شعبہ کوفہ سے دمشق آ گئے، اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ مدینہ میں دیکھا ہے، اور تمام نظارے میری آنکھوں میں گھوم رہے ہیں کہ خلافت کے متعلق مسلمانوں میں کیسی کیسی حکام آرائیاں ہوئی ہیں۔ بس میرے نزدیک مناسب یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد خلیفہ نامزد فرما دیں، اسی میں مسلمانوں کی بہتری اور رفاہیت ہے۔ امیر معاویہ کو اب تک اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے کی تمنا کرے۔ مغیرہ بن شعبہ
نے یہ الفاظ سن کر پہلی مرتبہ ان کی توجہ ان کی طرف مائل کی۔ انہوں نے مغیرہ سے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ لوگ میرے بعد میرے بیٹے کی خلافت کے لیے بیعت کر لیں؟ مغیرہ نے کہا کہ یہ بات بڑی آسانی سے ممکن ہے کہ کوفہ والوں کو میں آمادہ کر لوں گا، بصرہ والوں کو زیاد بن ابی سفیان مجبور کر دیں گے، مکہ اور مدینہ میں مروان بن حکم اور سعد بن عاص لوگوں کو ہموار کر سکیں گے، ملک شام میں کسی قسم کی مخالفت کا امکان ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر امیر معاویہ نے مغیرہ کو کوفہ کی جانب واپس بھیجا کہ وہاں جا کر اس کام کو انجام دو۔ اسی واقعہ کے ایک دوسری روایت میں اس طرح لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ حاکم کوفہ کو لکھا کہ تم میرا یہ خط پڑھتے ہی اپنے آپ کو معذور سمجھو، مگر جب یہ خط مغیرہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی تعمیل میں دیر کی۔ جسے وہ امیر معاویہ کے پاس گئے تو انہوں نے تعمیل حکم پر دیر کرنے کی وجہ دریافت کی۔ مغیرہ نے کہا کہ دیر کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک خاص کام کی تیاری میں مصروف تھا۔ امیر معاویہ نے یہ سن کر پوچھا کہ وہ کیا کام تھا؟ مغیرہ نے کہا کہ میں لوگوں سے تمہارے بیٹے یزید کی آئندہ خلافت کے لیے بیعت لے رہا تھا۔ امیر معاویہ سن کر خوش ہو گئے اور انہوں نے مغیرہ کو پھر بحال کر کے کوفہ کی جانب روانہ کر دیا۔ جب دمشق سے کوفہ میں واپس آئے تو کوفہ والوں نے پوچھا کہ کہیے کیا گزری؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں معاویہ کو ایک ایسی دلدل میں پھنسا آیا ہوں کہ وہ اس سے قیامت تک نہیں نکل سکتا۔ بہرحال اس میں شک نہیں کہ امیر معاویہ کو مغیرہ بن شعبہ ہی نے ایک ایسے کام پر آمادہ کیا جس سے آئندہ مسلمانوں میں باپ کے بعد بیٹا بادشاہ ہونے لگا اور مشورہ انتخاب کا دستور جاتا رہا۔ یزید امیر معاویہ کا بیٹا تھا۔ باپ کو بیٹے کے ساتھ محبت ہونا اور باپ کا بیٹے کی حکومت اور عزت بڑھانے کی کوشش کرنا ایک فطری تقاضا ہے، اس لیے امیر معاویہ کچھ نہ کچھ معذور بھی سمجھے سکتے تھے، لیکن مغیرہ بن شعبہ کی طرف سے کوئی معذرت پیش نہیں کی ہو سکتی تھی۔ مغیرہ نے کوفہ میں آ کر وہاں کے شرفا اور رسوا کو بلا کر اس بات پر آمادہ کیا کہ یزید کی ولی عہدی پر رضامند ہو جائے۔ جب کوفہ کے باثر لوگ اس بات پر رضامند ہو گئے اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ آئندہ مسلمانوں کو فتنہ و فساد اور خون ریزی سے اس طرح نجات مل سکتی ہے کہ امیر المومنین اپنے بیٹے کو ولی عہد نامزد فرما دیں، تو مغیرہ نے اپنے بیٹے موسیٰ کے ہمراہ کوفہ کا ایک وفد امیر معاویہ کے پاس روانہ کیا۔ اس لوگوں نے دمشق میں حاضر ہو کر امیر معاویہ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اس رائے کو پسند کرتے ہیں کہ یزید کی ولی عہدی کے لیے بیعت لی جائے۔ اس وقت کے آنے سے امیر معاویہ کے ارادے اور خواہش میں جو مغیرہ پیدا کر گئے تھے وہ بھی قوت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے وفد کو عزت کے ساتھ رخصت کیا اور کہا کہ جب وقت آئے گا تو تم لوگوں میں سے بیعت لے لی جائے گی۔ امیر معاویہ بہت دور اندیش اور احتیاط کو کام میں لانے والے تھے۔ وہ یہ اندازہ کرنا چاہتے تھے کہ عالم اسلام کی کثرت آرا ان کی خواہش کے موافق ہے یا نہیں۔ اب انہوں نے ایک طرف مروان بن حکم والی مدینہ کو، دوسری طرف زیاد بن ابی سفیان والی بصرہ کو لکھا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ کو خوف ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں خلافت کے لیے فتنہ و فساد برپا نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کسی شخص کو نامزد کروں کہ وہ میرے بعد خلیفہ ہو۔ بوڑھے لوگوں میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا، نوجوانوں میں میرا بیٹا یزید سب سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ تم کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ احتیاط سے اس معاملے میں مشورہ کرو اور ان کو یزید کی آئندہ خلافت کے لیے بیعت کرنے پر آمادہ کرو۔ زیاد بن ابی سفیان والی بصرہ کے پاس خط پہنچا تو انہوں نے بصرہ کے ایک رئیس عبید بن کعب کو بلا کر امیر معاویہ کا خط دکھایا اور کہا کہ میرے نزدیک امیر المومنین نے اس معاملہ میں عجلت سے کام لیا ہے اور ابھی اچھی طرح غور نہیں فرمایا، کیونکہ یزید ایک لہو واجب مصروف رہنے والا نوجوان ہے۔ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ سیر اور شکار میں بہت مشغول رہتا ہے، وہ ضرور اس کی بیعت میں پیش کریں گے۔ عبید بن کعب نے کہا کہ آپ کو امیر المومنین کی رائے کے خلاف اظہار رائے کی ضرورت نہیں، آپ مجھ کو دمشق بھیج دیجیے، میں یزید سے جا کر ملوں گا اور اس کو سمجھاؤں گا کہ تم اپنی حالت میں اصلاح پیدا کرو۔
تاکہ تمہاری بیعت میں کوئی وقت اور رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ یقین ہے کہ یزید ضرور اس نصیحت کو مان لے گا۔ جب اس کی حالت میں خوشگوار تبدیلی پیدا ہوگی تو پھر لوگوں کو بھی بیعت کرنے کوئی تعمل نہ ہوگا اور امیر المومنین کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ زیاد نے اس رائے کو پسند کر کے عبید کو دمشق کی جانب روانہ کیا۔ عبید نے یزید کو تمام نشیب و فراز سمجھائے اور یزید نے اپنی حالت میں نمایاں تبدیلی کر کے لوگوں کو زبانوں کو بند کر دیا۔ مدینہ منورہ میں جب مروان کے پاس یہ خط پہنچا تو انہوں نے شرفاء مدینہ کو جمع کر کے اول صرف اس قدر سنایا کہ امیر المومنین کا ارادہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مسلمانوں کو فتنہ اور فساد سے محفوظ رکھنے کے لیے کسی شخص کو اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد فرما دیں۔ یہ سن کر سب نے کہا کہ یہ رائے بہت پسندیدہ ہے، ہم سب اس کے پیروکار ہیں۔ چند روز کے بعد مروان بن حکم نے پھر لوگوں کو جمع کیا اور سنایا کہ دمشق سے امیر المومنین کا دوسرا خط آیا۔ انہوں نے لکھا کہ ہم نے مسلمانوں کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے یزید کو ولی عہدی کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے سخت مخالفت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ انتخاب مسلمانوں کی بہتری کے لیے نہیں بلکہ بربادی کے لیے کیا گیا، کیونکہ اس طرح تو خلافت اسلامیہ کیسر و کسری کی سلطنت سے مشابہ ہو جائے گی کہ باپ کے بعد بیٹا تخت نشین ہوا کرے گا۔ یہ انتخاب نشائے اسلام کے خلاف ہے۔ اس جگہ جملہ مقروضہ کے طور پر اس طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ جب مدینہ منورہ میں مروان بن حکم نے امیر معاویہ کی منشا کا اعلان کیا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کو چند ہی مہینے گزرے تھے۔ لوگوں کو عام طور پر اس بات کا بھی علم تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی مصالحت کرتے وقت عبداللہ بن عامر کی کوششوں کے موافق امیر عبداللہ کا معاہدہ صلح میں اس قرار کو اپنی طرف درج کرانے پر وعدہ تھے کہ ان کے بعد حسن خلیفہ بنائے جائیں گے، لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات صلح نامہ میں درج نہیں کرائی۔ لوگوں کے خیال تھا کہ اگر حسن کی آئندہ خلافت کا کوئی تذکرہ عہد نامہ میں نہیں ہوگا مگر عالم اسلام حضرت حسن علیہ السلام کی خلافت کے پر متفق ہو جائے گا۔ مروان بن حکم نے مدینہ میں جب پہلی مرتبہ امیر معاویہ کے خط کا مضمون سنایا تو اکثر کا خیال اس طرف گیا کہ حضرت حسن علیہ السلام کی وفات کے اسباب حضرت امیر معاویہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ کسی خلافت کے لیے نامزد کر دے، کیونکہ جب تک حسن رضی اللہ تعالیٰ زندہ تھے اس وقت تک وہ حسن علیہ السلام ہی کو نامزد شدہ آئندہ خلیفہ سمجھتے تھے۔ اس تصور میں ایک طرف حضرت امیر معاویہ کی پاک نیتی اور انصاف پسندی مضمر تھی اور دوسری طرف ان لوگوں کے دلوں میں جو اپنے آپ کو تخت خلافت کا مستحق سمجھتے امید کی جھڑک پیدا ہو گئی تھی۔ مروان نے جب دوسری مرتبہ یزید کو نسبت اعلان کیا تو وہ دونوں باتیں جو پہلے اعلان سے پیدا ہوئی تھی یک لخت معدوم ہو گئی اور حضرت حسن علیہ السلام کی وفات کے بعد ہی ان کارروائی کے متعلق قسم کے خدشات پیدا ہونے لگے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک مضمون آفر کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حسن رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دلوایا تھا۔ یزید کی ولی عہدی کے ابتدائی اعلان سے بیشتر کسی قسم کا وہم و گمان بھی اس طرف منتقل نہیں ہوا تھا کہ حسن علیہ السلام کی وفات اور امیر معاویہ کی کوشش اور خواہش میں کوئی تعلق یا نہیں ہے۔ اس جگہ قائرین کرام کو اس طرف توجہ دلانا مناسب ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دامن زہر خواری نے حضرت حسن علیہ السلام سے قطن پاک ہے اور مغیرہ بن شعبہ نے حضرت حسن علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ کو یزید کی ولی عہدی کے متعلق توجہ دلائی تھی۔ خود ان کے تو پہلے ہی سے کوئی خیال ہی نہ تھا۔ مغیرہ بن شعبہ جس طرح یزید کی ولی عہدی میں متحرک تھے اسی طرح وہ اس کام کو انجام دلانے کے مرتبہ میں سب سے زیادہ کوشش کرنے والے بھی تھے۔ حضرت امیر معاویہ اور اہل مدینہ اور اہل حجاز کی مخالفت کا حال مروان بن حکم کے خط سے معلوم کرنے کے بعد کچھ خاموش تھے اور سوچ رہے تھے کہ اہل مدینہ کو کس طرح رضامند کیا جائے۔
کہ اتنے میں خبر پہنچی کہ کوفہ میں مغیرہ بن شعبہ نے وفات پائی۔ یہ سن 51 کا واقعہ ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کی خبر وفات سن کر انہوں نے زیاد بن ابی سفیان کو کوفہ کی حکومت بھی سپرد کر دی اور زیاد حاکم اراکین کرائے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔